بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکہ کو قونصل خانہ دوبارہ نہ کھولنے پر خبردار کر دیا۔ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ طالبان کی نئی کابینہ کے سربراہ منتخب۔ امریکہ سمندری طوفان آئیڈا کے بعد نیو یارک میں سیلاب سے 44 افراد مارے گئے۔ مقبوضہ وادی اور انڈین مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے، طالبان۔ امریکیوں کے کابل ایئرپورٹ سے نکلنے میں طالبان نے امریکہ کی مدد کیوں کی؟ ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا تیز ترین 23,000 رنز کا ریکارڈ کیسے توڑا؟ گوگل کی تصاویر کو صاف کرنے والی ٹیکنالوجی۔ امریکی حکومت نے جھوٹ بولا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکہ کو اپنا قونصل خانہ دوبارہ نہ کھولنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک خراب خیال ہے۔ بیت المقدس ایک خود مختار دارالحکومت ہے اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ اس مسئلے کو ایک الگ انداز سے دیکھتی ہے، تاہم ہمیں یقین ہے کہ امریکہ اس مسئلے کو نہایت ہی احتیاط سے دیکھ رہا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابھی اسرائیلی حکومت کمزور ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں قونصل خانہ کھولنے سے حکومت مزید کمزور اور غیر مستحکم ہو جائے گی، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ امریکی انتظامیہ ایسا چاہے گی۔ افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد نئی کابینہ کا اعلان ہو گیا ہے۔ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس کو امارات اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت میں نئے چہرے شامل ہیں۔ افغان طالبان کی رہبر شورا اجلاس کے بعد ملا برادر قندھار سے کابل پہنچ چکے ہیں، جنہیں رئیس شورا کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ملا یعقوب کو وزیر دفاع، سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں طالب رہنما اس وقت طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ کے نائب ہیں، جبکہ طالبان کے موجودہ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو عبوری حکومت کا وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف پنجشیر میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کے کنٹرول سے باہر اس واحد صوبے میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود اس دشوار گزار وادی میں موجود ہیں، جہاں باہر سے حملہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر مذاکرات کی ناکامی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجو وادی پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے مقامی مسلح گروپوں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن شروع کیا، تاہم باغیوں کے اتحاد قومی مزاحمتی فرنٹ کا کہنا ہے کہ ان کا وادی کے تمام داخلی راستوں اور گزرگاہوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے پڑوسی صوبے پروان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے جبل السراج کے ذریعے اس چینل میں داخل ہونے کی متعدد کوششیں کی، تاہم ہر بار ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد اب دوسرے فریق کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ یہ مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں کر سکتا، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے چاروں اطراف سے وادی کو گھیر رکھا ہے اور باغیوں کے لیے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سمندری طوفان آئیڈا کے بعد سیلاب نے جمعرات کی رات تک نیو یارک کے علاقے میں کم از کم 44 افراد کی جان لے لی ہے۔ حکام نے اس تاریخی موسمی واقعہ میں تہہ خانے میں کئی افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری موسمیاتی تبدیلی کو ٹھہرایا ہے۔
اس ریکارڈ بارش نے نیو یارک شہر کے لیے غیر متوقع فلیش فلڈ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کی ہے، سڑکوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا ہے اور سب وے سروسز بند کر دی ہیں کیونکہ پانی پلیٹ فارم پر پٹریوں پر اتر چکا ہے۔ جلوف، جن کا مین ہٹن ریسٹوران کا تہہ خانہ پانی سے بھر چکا ہے، اس نے کہا کہ میری عمر 50 سال ہے اور میں نے کبھی اتنی زیادہ بارش نہیں دیکھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جنگل میں رہنے جیسا تھا، بہت زیادہ بارش تھی، ناقابل یقین۔ اس سال سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جہاں ایک ویڈیو میں بارش کے پانی سے ٹرمینل کو ڈوبا ہوا دکھایا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم سب اس گھڑی میں اکٹھے ہیں، قوم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نیو یارک شہر میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے وہ 11 افراد بھی شامل ہیں جو تہہ خانوں میں موجود تھے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی نے کہا ہے کہ ہم آج رات شہر میں ریکارڈ توڑ بارش، خوفناک سیلاب اور سڑکوں پر خطرناک حالات کے ساتھ موسم کا ایک تاریخی واقعہ جھیل رہے ہیں۔ نیو یارک شہر کے لیے پہلی بار ہنگامی فلیش سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے، جس میں رہائشیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اونچی جگہوں پر چلے جائیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے سائیکلون یعنی بگولے زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں اور زیادہ پانی لے جا رہے ہیں، جو دنیا کی ساحلی آبادیوں کے لیے بڑھتا ہوا ایک شدید خطرہ ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تاہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ مقبوضہ وادی بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم اپنی آواز مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بلند کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ مسلمان آپ کے اپنے شہری ہیں، لہذا قانون کے مطابق وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی باشندوں کا باحفاظت انخلاء طالبان کی مدد اور ان کی نگرانی میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے کچھ عہدیداروں نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی آرمی نے طالبان سے خفیہ مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں طالبان کابل شہر میں موجود امریکی باشندوں کو گروپس کی شکل میں ایئرپورٹ کے خفیہ دروازوں پر چھوڑ گئے، جہاں سے انہیں طیاروں کے ذریعے امریکہ واپس لایا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی جنرل مکینزی نے بھی کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ سے انخلاء میں طالبان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز نے کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر ایک خفیہ دروازہ اور کال سینٹر قائم کیا ہوا تھا، جس کے ذریعے امریکیوں کو انخلاء کا طریقہ کار سمجھایا گیا تھا۔ ان کال سینٹرز کے ذریعے امریکیوں کو ایئرپورٹ کے نزدیک ایک خفیہ مقام پر جمع ہونے کا کہہ دیا گیا تھا، اور طالبان نے ان امریکیوں کی شناختی دستاویزات چیک کر کے انہیں اس خفیہ دروازے تک پہنچایا جو خصوصی طور پر امریکیوں کے ایئرپورٹ کے اندر جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ طالبان کی مدد سے ہونے والے باحفاظت انخلاء کے ایک دن میں کئی مشن سر انجام دیے گئے، جبکہ امریکیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا مقام حامد کرزئی ایئرپورٹ کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر موجود وزارت داخلہ کی عمارت میں بنایا گیا تھا۔ امریکیوں کو باحفاظت نکالنے کے اس سارے انتظام کے بارے میں محکمہ دفاع کے آفیسر کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کے بارے میں متعدد پیغامات دیے گئے اور اس طریقے نے بہت خوبصورتی سے اپنا کام کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ امریکیوں کو نکالنے کے لیے کال سینٹرز کا علیحدہ سے ایک اور انتظام کیا گیا تھا، جسے انخلاء کا عمل مکمل ہونے تک خفیہ رکھا گیا۔ بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا تیز ترین 23,000 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انگلینڈ سے اوول ٹیسٹ کے پہلے روز ویرات کوہلی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 23,000 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا۔ ویرات کوہلی نے صرف 490 اننگز میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ سچن ٹنڈولکر نے 522 اننگز میں 23,000 انٹرنیشنل رنز مکمل کیے تھے،
ویرات کوہلی اس سنگ میل پر پہنچنے والے دنیا کے 7ویں کرکٹر ہیں۔ اب تک ہم نے سادی تصاویر کو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے متحرک کر کے دیکھا ہے۔ اگلے مرحلے میں گوگل نے انتہائی بدی اور لو ریزولوشن تصاویر کو واضح اور بلند معیار دینے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض تصاویر میں آنکھیں اور دیگر نقوش غائب ہیں، لیکن گوگل الگورتھم نے اسے بڑی خوبصورتی سے مکمل کر دکھایا۔ گوگل میں AI کا ایک الگ سے شعبہ ہے جو کئی میدانوں میں متحرک ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کو ہائی فائیڈیلٹی امیج جنریشن یوزنگ ڈیفیوژن ماڈل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اہل خانہ کی پرانی اور دانے دار تصاویر کو بالکل نیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو CCTV کی ویڈیوز اور تصاویر واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب طبی عکس نگاری کے معیار کو بڑھا کر مرض کی شناخت اور مریضوں کی جان بچانے میں بہت مدد مل سکے گی۔ اس کی بدولت تبدیل شدہ تصاویر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اصل کے مقابلے میں تبدیل شدہ تصاویر بہت واضح بنتی ہے، گویا کسی دھندلی شے سے اصل اور فطری تصویر واضح ہوتی ہے۔ بسا اوقات مشکل سے پہچانے جانے والے چہرے بالکل واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے آخری دنوں میں امریکی حکومت کی طرف سے فون کال پر وعدہ کیا جاتا رہا کہ کسی کو ان کی فیملی کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر جوید حبیبی کو بھی کہا گیا کہ وہ پریشان نہ ہوں اور گھر پر رہیں، انہیں افغانستان سے نکال لیا جائے گا۔ تاہم جوید حبیبی کا دل اس وقت ڈوبنے لگا جب انہیں خبر ملی کہ کابل ایئرپورٹ سے آخری امریکی پرواز جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا۔ انخلاء کی فلائٹ حاصل نہ کر سکنے والے تمام امریکی شہریوں اور قانونی طور پر مستقل رہائش پذیر افراد کے ساتھ رابطہ کر کے بتایا گیا کہ وہ نکلنے کے راستوں کے حوالے سے مزید اطلاعات کا انتظار کریں۔ جوید حبیبی الیکٹریشین ہیں اور اس برس جون میں افغانستان آئے تھے اور ان کی واپسی کی فلائٹ 31 اگست کو تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 اگست کو انہیں امریکی حکومت کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی کہ ان کے خاندان کو افغانستان سے نکال لیا جائے گا، لیکن وہ افغانستان میں ہی رہ گئے۔ جوید حبیبی کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان نے کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن وہ پھر بھی خوفزدہ ہیں۔ ایک اور افغان شہری اجمل نے کہا کہ انہیں انتقام کا خطرہ ہے۔ خبروں اور سوشل میڈیا پوسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی تک کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اجمل کا کہنا تھا کہ انہیں ایک ای میل میں کہا گیا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو ایئرپورٹ کے قریب ایک جگہ سے صبح 3 بجے لیا جائے گا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امریکی حکام کے بارے میں مایوس اور بہت غصے میں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امریکی حکام کے بارے میں بہت مایوس اور بہت غصے میں ہوں۔ وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔